ایک رحمت ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ بندہ تکلیف اٹھا کر میری طرف لوٹ آئے۔ تو اب سب سے بدبخت انسان میرے اور آپ کے نزدیک کون ہوا؟ جو پریشان بھی ہو پھر بھی نہ لوٹے، اور پھر بھی وہ کہے کہ یہ تو تکلیف آنی جانی چیز ہے، یا جیسے نہیں ایک گندگی میں بیٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے، ایک استغفر اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پلیت ہوتے ہیں، تو ان کو پلیتی کے ڈھیر میں بیٹھنے پر برا نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ پلیت ہیں، وہ گندے ہیں، اتنے بدبو تو آ رہی ہے، تو مچھلی کے بھی ڈھیر پر بیٹھ جائیں گے، پیشاب میں بھی پیر بھر جائے گا، تو کوڑے کے بھی ڈبے پر بیٹھ جائیں گے، کیوں؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگوں کو یہ چیز دل سے نکل گئی ہے کہ شاید ہمارے توبہ کرنے سے اللہ ہماری مدد کر دیں گے، وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کل ہی میں نے ایک ٹاک شو دیکھا، اس کے اندر وہ ہیرا منڈی کی عورتیں آئی ہوئی تھیں، طوائفوں کی عورتیں، اس میں وہ رو بھی رہی ہیں کہ ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، ایک ایک بچی 6-6 ہزار کما لیتی ہے لیکن دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھو ایک ایک بچی، 3 بچیاں ہیں، اتنا کما لیتی ہیں، یہ تکلیف میں بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان کو فکر نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، بلکہ ڈٹ کر کہتی ہیں ہم 2 نمبر کا کام نہیں کرتے۔ سوچو ان کے اندر اندھاپا آیا ہوا ہے، ہم 2 نمبر کا کام نہیں کرتے، ہم کسی کو قتل نہیں کرتے، ہم بدن اپنا ہی بیچتے ہیں۔ آپ سوچو جس کے اندر یہ پٹی آ جائے، جس کے اندر اتنا خباثت بڑھ جائے، اور وہ ڈٹ کر کہے کہ میں اللہ سے امید رکھتی ہوں، اللہ مجھے ضرور معاف کریں گے، کیوں نہیں معاف کریں گے، ہماری بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ یعنی آپ سوچو ایسا جب انسان اندھا ہو جائے پھر اس سے بحث نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اچھائیاں دیتا ہوں، برائیاں دیتا ہوں، شاید بندہ کچھ سوچے میرے بارے میں، تو وہ تو بالکل ہی اندھے ہوئے جو ایسی سچویشن میں بھی اللہ کو نہ پکڑیں۔ اب دیکھیں آگے اللہ کیا بتا رہے ہیں، کچھ تو ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس کے علاوہ تھے۔ فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے جانشین، ورثوا الکتاب، جو کیا ہو گئے؟ وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ لیتے تھے اس پر سامان۔ عرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامان لینا، متاع لینا۔ اس دنیا کی زندگی میں کس پر لیتے تھے؟ کتاب پر لیتے تھے۔ کتاب پر پیسہ کون لیتا ہے؟ علماء۔ بھائی کتاب پر پیسہ کون لیتا ہے؟ یا کوئی جعلی پیر فقیر بن جائے اور اپنا تعلق کتاب سے کر لے۔ دیکھیں ادھر آ رہا ہو کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں بڑے یونیورسٹی کی، اور یہ بڑے بڑے پروفیسر بن کر بیٹھ گئے تھے کہ ہم ہارورڈ کے اور ہم کراچی یونیورسٹی کے ہیں، اور پھر اس پر یہ ٹیوشن پڑھا کر پیسہ لیتے تھے۔ تو اشارہ کدھر جائے گا؟ دنیا کی پڑھائی پر جائے گا کہ یہ دنیا والے دنیا کی پڑھائی کے پاس تھی نہیں اور یہ جھوٹ بول کر پیسہ لیتے تھے۔ ادھر پوائنٹ آ رہا ہے ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے اس کتاب پر پیسہ لیا، ٹھیک ہے، کتاب کے وارث ہوئے، تو علماء کی طرف جائے گا اشارہ پکا 100%۔ یہ اس دنیا کے خاطر اس کے سامان لیتے تھے اور حرام کھاتے تھے اللہ کی کتاب پر پیسہ لے کے، اور کہتے تھے سیغفر لنا، جلد اللہ ہمیں بخش دیں گے۔ یعنی اس کو ہم کس طرح سے سمجھائیں؟ آگے کی آیت کمپلیٹ کریں تو ہم اس کو ایگزامپل دیں گے۔ اور اگر آئے ان کے پاس مال اسی طرح پھر سے، آپ اس کو بریکٹ میں ڈال دیں گی کہ ایک دفعہ لیا پھر کہا اللہ ہمیں جلد معاف کر دیں گے، پھر آیا ان کے پاس مال و اسباب اسی جیسا، وہ اس کو پھر لے لیتے تھے۔ یعنی یہ جیسے نہیں میں اور آپ پوری ایک ٹیم بنے ہوئے، ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ فریال باجی میں نے نا وعدہ کی تھی کہ میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گی، اب میں نے نہیں دیا، اسی رمضان میں دینا تھا، میں کہوں گی کوئی بات نہیں، جیسے کہ آپ میری ہے نا، میں نے آپ کے لیے ترمیم کی۔ یا ہم نے کہا کہ آپ کیا کریں، آپ پر اتنی نظر لگ گئی ہے، اتنے بکرے تو کاٹنے پڑیں گے، میں نے لے لیا۔ پھر میں اپنی دوست سے کہہ رہی ہوں کہ یار میں نے اتنا بڑا گناہ کی کہ میں نے ان سے بکروں کے پیسے لے لی، اب کیا کروں، میں بہت ضرورت مند تھی۔ تو دوسری دوست مجھے سمجھائے گی کوئی بات نہیں، تجھے شرمندگی تو ہو رہی ہے نا، تجھے احساس تو ہو گیا
گیا ہے نا, اللہ بھی تو جانتے تھے نا کہ تو بڑی مجبور ہے, چل معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ, تو کتنی پریشان ہو رہی ہے حرام کھا کے, سمجھ آئی, حرام کھا لیا. سیکنڈ ٹائم پھر ضرورت پڑی, پھر وہی حرکت کی, پھر اللہ سے معافی مانگی. سمجھ آئی, مجھے یہی نظر آ رہا ہے, بار بار کھاؤ, بار بار معافی مانگو. اور واقعی یہ دیندار کے اندر ہوتا ہے, ہمارے اندر کیا ہے, بار بار غیبت سے معافی مانگتے ہیں, بار بار غیبت کرتے ہیں, بار بار ہم کہتے ہیں کہ اب بے پردگی نہیں کریں گے, ہو جاتی ہے, بار بار ہم کہتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں ٹی وی پر نہیں دیکھیں گے, پھر نظریں وہاں پر چلی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے جو کتاب کے وارث ہوئے, اس کتاب پر پیسہ لیتے تھے, پیسہ لینے کے بعد کہتے تھے اللہ ہمیں جلد بخش دیں گے, اور دل کو تسلی کر لینا. سمجھ آئی, دل کی تسلی. کیونکہ اگر آپ میری نگاہ سے اس آیتوں کو دیکھو نا, سیٹرڈے کو کب مچھلی انسان پکڑتا ہوگا, اور پھر اس کے لیے آپ کو اور بریفنگ بھی ملے گی کہ یہ اس کو روک لیتے تھے نا مچھلی کو. سمجھ آئی, مچھلی کو روک لینا اور اسی دن نہیں اٹھانا, یہ دینداری بھی ہوئی نا. سمجھ آ رہی آپ کو میری بات, یہ دھڑلے سے گناہگاری نہیں دکھا رہے تھے کہ اسی دن پکڑ لیا فش کو. اس کا مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ سے ڈرتے بھی تھے, اور یہ کسی دوسرے دن سیٹرڈے کی مچھلیوں کو پکڑتے تھے کہ اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم نے سیٹرڈے کو نہیں پکڑا. سمجھ آ رہی ہے بات. تو یہ ادھر آپ دیکھو کن پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کو بالکل اللہ کے حساب کے اور اصول کے ساتھ نہیں مانتے تھے. یعنی ان کے اندر تقوی کی کمی تھی, لیکن یہ شو یہ کرتے تھے کہ ہم بہت ہی متقی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ایسی ایسی پرسنالٹی تھی, ہر بار گناہ کرتی تھی اور ہر بار کہتی تھی اللہ جلد ہم کو معاف کر دیں گے. کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے عہد کتاب میں, یہ کہ نہیں وہ کہیں گے اللہ پر مگر حق کہیں گے. اس کا مطلب اگر اس زمانے میں کوئی بھی جھوٹا فتویٰ دے دے تو اس کو حاکم وقت یا بڑا آدمی پیسے دے کر خوش کر دیتا ہوگا نا. آج آپ کسی کے بچے کو ایز اے ٹیوٹر پاس کروا دیں, آپ کہیں آپ فکر مت کیجئے میں اس کو پیپر آؤٹ کروا دوں گا, تو آپ کو وہ گفٹ بھیجے گا نا, جبکہ دنیا داری کے بھی لحاظ سے یہ رانگ ہوا. ٹھیک ہے, دنیا کے بھی اعتبار سے یہ گناہ ہے اگر آپ کالج یونیورسٹی میں بھی یہ حرکت کرتی ہیں. پھر ہم معافی مانگتے ہیں کہ یہ بیچارہ بہت کمزور تھا, اس کو یاد نہیں ہوتا ہے, یہ اتنے بڑے آدمی کا بیٹا ہے. تو یہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے نہیں, اگر کوئی بچیاں افیئر چلاتی ہیں, صحیح ہے, وہ ان کے ساتھ ملتی ہیں, فضول کی باتیں کرتی ہیں, اور دل کو تسلی کیا دیتی ہیں کہ میں نے اس سے شادی کر لینی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ عادت, یہ بیہیویئر ہمارے آج کل بہت لڑکیوں کا ہے. ہر وقت بیچ کی حرکت کریں گی اور دل کو کیا تسلی دیں گی کہ میں نے کوئی اس سے ہنسی ٹھٹے تھوڑی کرنا ہے, نہیں میں بہت سنسیئر ہوں اس لڑکے کے ساتھ, میں اس سے شادی کر لوں گی, میں اس کو فلرٹ نہیں کر رہی ہوں. تو پھر تم اس درمیان بھی کیسے باتیں بری کر رہی ہو, عام بات کرو نا. ایک عام انسان سے لڑکے لڑکی کی بات گناہ نہیں ہے, لیکن آپ ایک اپنی فیوچر پلاننگ کرو. ایک دیکھو جس سے شادی کرنی ہوتی ہے نا, اس سے تھوڑی سی ولگر باتیں بھی ہو جاتی ہے نا. آپ لوگ اتنے تو سینسیبل ہو نا سب کے سب. تو ہر وقت ہم اور آپ گناہ کریں اور کہیں سیغفر لنا, اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. کچھ لوگوں کا پیسہ کھانے کی عادت ہوتی ہے, ایک کا پیسہ کھایا, کہا اللہ گواہ ہے میرے پاس جب آئیں گے میں ان کا اتار دوں گا, دوسرے کا پیسہ لے کے کھا گیا. پھر کہیں گے خدا گواہ ہے میرے دل میں کبھی بھی کھانے کا نہیں ہے, پھر اللہ دیں گے میں انشاءاللہ سب کو دے دوں گا, تیسرے کا بھی کھا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں بتا رہے ہیں کہ گناہ کرو اور کہو اللہ ہمیں جلد بخش دیں گے. تو اسی طرح پھر چیز آتی تھی, یہ پھر لے لیتے تھے. اللہ فرماتے کیا نہیں ان سے لیا گیا تھا میثاق, پکا عہد کتاب میں, کہ تم اللہ پر کچھ نہیں کہو گے مگر حق بات کہو گے. اس لیے ہم آپ کو حدیث پڑھنے کو منع کرتے ہیں. پڑھو, سناؤ نہیں, اس کو حق سمجھ کر سناؤ نہیں, پڑھو. تعلیم تو سب حاصل کرنی چاہیے, علم الرجال کی بھی, حدیثوں کی بھی, لیکن اس کو پھر حق سمجھ کر کہ رسول اللہ نے ایسے
فرمایا, رسول اللہ نے ایسے کیا. مت کہو مگر حق بات کرو. اور حق کیا ہے؟ کس کا لقب ہے؟ قرآن کا. اس لیے آپ قرآن تو سنا سکتے ہو, آپ کسی نبی ولی کے داستان اور خاص کر کے موسیٰ علیہ السلام کے قصے مت سنایا کرو. آپ کو اور مجھ کو خوف نہیں آتا کہ ہم جھوٹے قصے کیوں سنائیں جس کی تصدیق نامہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ان سے عہد دیا گیا تھا کہ تم اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہو گے. آپ بتاؤ, رسول اللہ سے وعدہ لیا ہے اللہ نے قرآن میں کہ فذکر بالقرآن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلقین کس سے کرو گے؟ قرآن سے. کیا ایک اور آیت ہمارے پاس نہیں آئی سورہ معارج کی کہ اگر آپ نے قرآن سے ہٹ کر باتیں کی ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی اشارت کاٹ دیں گے. تو مت کہو اللہ پر مگر حق بولا کرو. ٹھیک ہے, آگے آ رہا ہے وَدَرَسُوا مَا فِيهِ, اور انہوں نے پڑھا بھی تھا جو اس میں تھا, اور البتہ گھر آخرت کا. اللہ پھر سمجھا رہے ہیں آپ کو اور مجھ کو, اور وہی بھیجنے جن پر اتر رہی ہے ہر دور کے لوگوں کو جو پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں پھر سدھر جاؤ. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ, آخرت کا گھر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون, اب میں نے ہمیشہ افلا تعقلون کو پتہ ہے کیسے سمجھا. اب ہر ایک کو, آپ کو, مجھ کو انڈیویجولی اللہ تعالیٰ یہ پڑھ رہے ہیں, میں اور آپ پڑھ رہے ہیں, اور اب مجھے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں افلا تعقلون. اب تو نے کیا سوچا ہے؟ تو عقل سے کام نہیں لے گی, یعنی جن کو حرکتیں کرنی ہے انہوں نے تو کیا, تو نے کیا سوچا؟ بائی گاڈ, میں جب بھی افلا تعقلون پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے میری طرف اشارہ کر کے اللہ کہہ رہے چھوڑ سب کو, تیرے ہاتھ میں اس وقت قرآن ہے, تو نے کیا سوچا. ٹھیک ہے, تو آپ کو اور مجھے اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا. اب آیت نمبر ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ آیت نمبر 170 ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو تھامتے ہیں کتاب کو. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر بریکٹ ہم کیا ڈال سکتے ہیں؟ حق کے ساتھ, کیونکہ وہ لوگ بھی کتابوں کو تھامے ہوئے تھے لیکن ڈنڈی مار جاتے تھے. صحیح ہے, تو ادھر اب کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ وہ لوگ جو مضبوطی سے تھامتے ہیں حق کے ساتھ کتاب کو اور صلاۃ کو اپنی قائم رکھتے ہیں. صلاۃ کو دونوں نظریوں سے دیکھو, گڈ ڈیڈز اور فزیکل صلاح. انہوں نے اوپر گڈ ڈیڈز میں حق مارا. صحیح ہے, اس آیت میں خاص آ رہا ہے اپنے اصول اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے اس وقت صلاۃ کا منبع بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو حق کے ساتھ تھاما اور اپنی صلاۃ, اپنی گڈ ڈیڈز کو قائم رکھا, بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر ایسے مصلحین کا. مصلحین, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, جب کوئی ٹاپک چل رہا ہو تو اینڈ اس کے مطابق ہوتا ہے. تو اس وقت ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ اپنی اصلاح کر لو, اپنی اصلاح کر لو. افلا تعقلون, وہ اے ٹیم کو ہم نے کیسے بتایا کہ وہ اصلاح کرنے والی تھی. اے ٹیم تو نہیں, اے ٹیم بھی تھی لیکن بی ٹیم باقاعدہ اٹھی اور اس نے اصلاح کیا. تو اللہ دیکھیں, اب ادھر بچی تو نہیں سی ٹیم, مر گئی, مچھلی والی سی ٹیم مر گئی, لیکن اللہ بی کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. اس سے اور کنفرمیشن کیا ہوئی کہ اچیو کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ فتح یقینی ہو جائے. تو اللہ نہیں ضائع کرتے ہیں اجر مصلحین کا. جب ہم نے لٹکا دیا, اٹھایا پہاڑ کو ان لوگوں کے اوپر, گویا یہ کہ وہ ذلہ سائبان کی طرح لٹک گیا. یہ بھی قرآن سے ہمیں کلیئر مل رہا ہے کہ پنشمنٹ کی طور پر ان پر یہ عذاب بھی آیا کہ میں یہ تمہارے اوپر ماروں گا. سمجھ آئی؟ جیسے کہ آج کل کے بھی دور میں ہمارے یہاں پریڈکشن ہوتی ہے کہ ایک پلانٹ یا ایک سٹار جو اتنے سالوں پہلے کوئی پلانٹ چھوڑا گیا تھا وہ کسی بھی وقت فلانی زمین پر گرنے والا ہے. تو اس پر اس آیت کو دیکھو کہ ان کو جیسے معافی مانگنے کا حکم تھا اور سدھرنے کا حکم تھا کہ میں یہ پہاڑ اٹھا کر تمہارے اوپر پھینکوں گا. جیسے ہم موم بتی لیتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں منہ کھولو نہیں تو ایک ڈانٹ دوں. سمجھ آئی؟ ہم یہ پکڑ کر بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں لائٹر لے کر بیٹھتے ہیں, منہ کھولو نہیں تو جلاؤ. سمجھ آئی؟ باقاعدہ بالکل آپ دیکھیں اس کو, ہر پہلو سے دیکھیں اس کو, پوری آیتیں نکال لیں کہ یہ جب نتقنا الجبل یہ کیا